درویش کی دعا بیان کیا جاتا ہے زمانے کا ستایا ہوا ایک درویش ایک امیر کے دروازے پر گیا اور صدا لگائی۔ یہ امیر بہت کنجوس اور مغرور تھا اور درویش کی صدا سن کر اس نے اسے خیرات کی جگہ جھڑکیاں دی۔ اس امیر کے ہمسائے میں ایک غریب نابینا شخص رہتا تھا۔ درویش امیر کی جوڑی سے مایوس لوٹا تو نابینا نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور جو کچھ میسر تھا درویش کے سامنے رکھ دیا، ساتھ اخلاق اور مروت کی باتوں سے اس کا دل خوش کیا۔ درویش اس حسن سلوک سے بہت مسرور ہوا، ہاتھ اٹھا کر اس کی خیر و فلاح کے لیے دعا مانگی اور رخصت ہو گیا۔ نابینا شخص نے درویش کے ساتھ یہ اچھا سلوک لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ ترس کھا کر کیا تھا۔ ایک وقت کھانا کھلا دینا کوئی ایسی بڑی بات بھی نہ تھی، لیکن خدا کو اس کی یہ نیکی پسند آئی۔ اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہو گئی، اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے ٹپکے اور اس کی اندھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو سب حیران ہوئے اور ذرا دیر میں درویش کی کرامت کا سارے شہر میں چرچا ہو گیا۔ یہ خبر اس کنجوس اور مغرور امیر نے سنی تو حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، افسوس، یہ شہباز تو میرا تھا جو نابینا کے جال میں پھنس گیا، یہ دولت تو میرے لیے تھی جو اسے مل گئی۔ ہمسائے نے یہ بات سنی تو کہا، یہ شہباز تجھے کس طرح مل سکتا تھا جو حریص چوہے کی طرح دانت میں کوسے ہوئے ہے؟ سمجھ کے خار و زبوں تو نے جس کو دھتکارا، بنا دیا ہے اسی بے نوا نے میرا نصیب۔ حقیر جان کے ٹھکرانا ان غریبوں کو جو خود غریب ہیں، ان کا خدا نہیں ہے غریب۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کو ہمہ وقت بھلائی پر آمادہ رہنا چاہیے، نہ جانے کب اور کس رنگ میں خدا کی رحمت اس کے دروازے پر آ جائے۔ اگر اس کا رویہ درست نہ ہوا تو وہ فیض یاب نہ ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں کیسا اچھا شعر کہا گیا ہے، خاکسارانِ جہاں را بھی حقارت میں نگر، پوچھ دانی کے دریں گرد سوار باشد۔ لان اور پتھر بیان کیا جاتا ہے ایک بادشاہ اپنے لال لشکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ایک شب اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اس کے بیٹے کے تاج سے ایک لال گر گیا۔ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو شہزادے سے کہا، بیٹے تو اپنا لال اس وقت تک تلاش نہ کر سکے گا جب تک ایک ایک پتھر کو خوب توجہ سے نہ دیکھے۔ اے بیٹے، آوارہ اور بدچلن لوگوں میں نیک لوگ اس طرح ہیں جس طرح پتھروں میں لال، پرکھنے اور جانچنے سے ہی انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو جس شخص کو اپنی دانش میں حقیر اور کم درجہ خیال کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں معزز و محترم ہو۔ بہت سے مصیبت زدہ اور اہل دنیا کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے والے لوگ جنت میں لباس فاخرہ پہنے ہوں گے، بس اگر تو عاقل و فرزانہ ہے تو اس شہزادے کا بھی ادب کر جو قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی کل تاجدار بن جائے اور اس وقت تیرا یہ اچھا سلوک تجھے اس کی مہربانیوں کا مستحق بنا دے۔ خزاں کی وقت میں جلاتا ہے کیوں گلابوں کو، بہار میں یہی گلشن کی آبرو ہوں گے، یہی حقیر یہی درد سے اٹے چہرے، مثال ماہ درخشندہ 400 ہوں گے۔ اس حکایت میں حضرت سعدی نے اہل لوگوں کی تلاش جاری رکھنے کا درس دیا ہے اور یہ قیمتی بات بتائی ہے کہ یہ لوگ کسی اور دنیا میں پیدا نہیں کیے جاتے بلکہ ہماری اسی دنیا میں اور انہیں عام لوگوں میں ملے جلے ہوتے ہیں۔ البتہ تلاش جستجو سے انہیں شناخت کیا جا سکتا ہے اور انہیں تلاش کرنا چاہیے کیونکہ یہی حضرات مصاحبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کنجوس امیر بیان کیا جاتا ہے ایک شخص کافی مالدار تھا، لیکن کنجوس مکھی چوس ایسا کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا نہ اپنے بال بچوں پر۔ گویا مال جمع کرنے کی غرض نے اسے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور روپیہ پیسہ اس کی قید میں پھنس کر رہ گیا تھا جس کی رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس وقت سے بیٹا ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ دولت کس جگہ جمع کرتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کنجوس کے خزانے کا سراغ لگا لیا اور جب وہ باہر گیا ہوا تھا تو سارا سونا اور چاندی نکال کر ان کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جس درجے کا کنجوس تھا، بیٹا اس درجے کا بد عقل۔ مال ہاتھ آیا تو اس نے راگ رنگ کی محفلیں آراستہ کی اور یہ مفت کا مال بہت بے رحمی سے خرچ کرنے لگا۔ کنجوس پر یہ راز کھلا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو صورتحال یہ تھی کہ باپ فکر اور غم کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا تھا اور بیٹا رقص و سرود کی محفل میں بیدار رہتا تھا۔
مال ضائع ہونے سے پہلے اگر وہ کنجوس یہ بات سمجھ لیتا تو اسے یقیناً فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ مال تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کی جائز ضرورتوں اور بھلائی کے کاموں پر خرچ کرے۔ کنجوس کی مثال خزانے کے ساتھ کسی ہوتی ہے کہ نہ وہ اس سے خود کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ وہ کوڑی کوڑی جوڑتا ہے اور بھرا خزانہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ بخیل مر جائے گا بالآخر خزانہ باقی رہے گا اس کا، بخیل مر جائے گا بالآخر خزانہ باقی رہے گا اس کا، مگر کچھ اس طرح جیسے کوئی بری علامت تھا زندگی کی، اڑائیں گے مال اس کے وارث اسے برائی سے یاد کر کے، رہے گی ذہنوں میں یاد اگر کچھ تو اس کی سوچوں کی گندگی کی۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بخیل کی مذمت کی ہے اور اسے ایسے لوگوں کو اس کے انجام کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے وہ لازمی طور پر دوچار ہوتے ہیں۔ ایک دن موت کا فرشتہ اچانک نمودار ہوتا ہے اور انہیں ان کے مال و متاع سے جدا کر کے قبر کے گہرے میں پھینک دیتا ہے۔ نیکی کا اجر بیان کیا جاتا ہے، ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت ایک بے آسرا بوڑھے کی مدد کی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی ایک کچہری میں پیش کر دیا اور اس نے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقدمے پر فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتول میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں ایک بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ مجرم نوجوان نے نیکی کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح بچاؤں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے دہائی مچا دی کہ لوگوں غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلیں مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلواریں پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑے اور اس افراتفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سچ تو نہیں تھی، ذرا دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اس سے دریافت کیا کہ اے شخص، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری رعایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کرتے، پھر تو نے ہماری موت کی تمنا کیوں کی؟ بوڑھے آدمی نے ادب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں نے صرف اس کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا تھا۔ بادشاہ نیک دل اور خدا ترس تھا، اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نوجوان مقتل سے فرار ہو کر افتاں و خیزاں چلا جا رہا تھا کہ ایک واقف حال نے اسے دیکھا تو پوچھا، تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا؟ نوجوان نے جواب دیا، ایک ادنا سی نیکی کے باعث کہ نیکی معمولی سے معمولی بھی ہو تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اے شخص، بدی کا بیج نہ بو، اس آگ سے اپنی جان بچا، ہو تجھ سے جہاں تک نیکی کر، نیکی ہی نفع پہنچائے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، برباد نہ ہوگا نیک عمل، ایک جو کے برابر نیکی بھی جنت میں تجھے لے جائے گی۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ نیکی کا اجر عاقبت میں تو ملے گا ہی، لیکن نیک انسان کو اس کا شیریں پھل دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں اللہ پاک کی رحمت یہاں تک ہے کہ ادنا سے ادنا نیکی بھی قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ میدان محشر میں سایہ بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے، مخلوق خدا ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہے، ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے۔ سورج کی تپش سے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور دھوپ کی شدت سے سروں میں وجہ کھول رہی ہے، دور دور سایہ نظر نہیں آتا۔ البتہ اس میدان میں ایک شخص ایسا ہے جو سائے میں نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ خواب دیکھنے والا بیان کرتا ہے کہ میں اس خوش قسمت شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اے اچھے نصیب والے شخص، یہ تو بتا کہ تجھے یہ کس نیکی کا انعام ملا ہے کہ جس وقت ہر زیروح پریشان حال ہے تو نہایت آرام و اطمینان کی حالت میں ہے؟ اس نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے باہر انگور لگا رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا اور انگور کی بیل کے سائے میں اس نے آرام کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں ایسے آرام میں ہوں۔ کریم شخص ہے دنیا میں سایہ دار درخت، اگر کرم نہ کرے چوب خشک اس کا وجود، کریم دیتا ہے میوہ بھی اور سایہ بھی،
زمین کا نور ہے دست کرم کی بخشش وجود۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں یہ وضاحت کی ہے کہ جو چیز حقیقی معنوں میں انسان کو راحت، اطمینان اور عزت دیتی ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی خواہ بالکل معمولی درجے کی ہو اس کا نفع ضرور ملتا ہے۔ بھیڑوں کا چھتا بیان کرتے ہیں، ایک شخص کے مکان کی چھت میں بھیڑوں نے چھتا لگا رکھا تھا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ یہ چھتا توڑ دے، لیکن اس کی بیوی نے مخالفت کی۔ اس نے کہا یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ بھیڑوں کا چھتا توڑ کر انہیں بے گھر کر دیا جائے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ شخص اپنے ارادے سے باز رہا اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ اب ایسا ہوا کہ رحم دل خاتون بھیڑوں کے چھتے کے پاس سے گزری تو بھیڑیں اسے لپٹ گئیں اور زہریلے ڈنک مار مار کر اس کا سارا بدن سجا دیا۔ شوہر گھر لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو درد سے تڑپتے ہوئے پایا۔ وہ کبھی گلی میں جا کر شور مچاتی تھی، کبھی صحن میں آ کر واویلا کرتی تھی۔ شوہر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا اب کیوں فریاد کرتی ہے؟ اگر تم مخالفت نہ کرتی تو میں ان موذیوں کا صفایا کر دیتا۔ یاد رکھ، بروں پر رحم کرنا اچھوں پر ظلم ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی اس کا سر کچل دیا جائے۔ جو آوارہ بلی پہ کی مہربانی تو کھا جائے گی تیرے سارے کبوتر۔ اگر بھیڑیے کو بنائے گا مہمان تو بھیڑوں کا ہو جائے گا حال ابتر۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ موذی کو اس سے پہلے قتل کر دینا اولا ہے جب وہ آزار پہنچائے۔ اس کے علاوہ نیکی کرتے ہوئے بھی عقل سے کام لینا انتہائی ضروری ہے۔ مہربانی کے باعث اگر کوئی جابر ظالم طاقتور ہو گیا تو کمزور خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ دراصل تمدن کا ایک زرعی اصول ہے کہ برائی کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی ہرگز نہ کی جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ عابد نوجوان بیان کیا جاتا ہے ایک حق شناس نوجوان جاد خدا میں ایسا بے خود ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر صحرا کی طرف نکل گیا۔ بیٹے کی جدائی میں اس کے باپ کا بہت برا حال ہو گیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت نالہ و فغان میں مصروف رہنے لگا۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر ایک شخص بیٹے سے ملا اور اس سے کہا کہ تیرا باپ تیری جدائی کے صدمے سے بے حال ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹ جائے تاکہ اس کے زخمی دل کو قرار آئے۔ بیٹے نے جواب دیا جب سے مجھے خدا نے اپنا لیا ہے مجھے اور کا ہوش نہیں رہا۔ اے شخص تو مجھے گمراہ خیال نہ کر، بلکہ میں تو وہ ہوں جو اپنی حقیقی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں فرشتہ بھی کہا جاتا ہے اور درندوں میں بھی شامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت فرشتوں کی طرح خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور درندوں کی طرح بستیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں قوی دست ہیں۔ شراب معرفت پی کر کہاں رہتا ہے ہوش اپنا، اسے مخلوق سے کیا کام جو خالق کا ہو جائے۔ صدف کی طرح اپنی ذات میں ہو جائے جو کامل، وہ موتی کا سوالی بن کے صحراؤں میں کیوں جائے۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں دراصل قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی تشریح کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اللہ پاک کی عظمت اور محبت اس طرح دل میں رچ بس نہ جائے کہ کسی اور جذبے یا تعلق کا وجود ہی نہ رہے۔ نوجوان کا صحرا کی طرف نکل جانا البتہ محل نظر ہے اور یہ غالباً اس دور کے طریقہ تصوف کے مطابق ہے، ورنہ اس سلسلے میں صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سنت رسول کے مطابق دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے محبت الہی کی معراج حاصل کی جائے۔ اللہ کے در کا سوالی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا صبح کے وقت بھیک مانگنے کے لیے نکلا تو ایک مسجد کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اس کے سامنے رک گیا اور صدا لگائی بوڑھے کو خیرات مل جائے بابا۔ ایک شخص نے کہا عجب احمق ہے، ارے یہاں کوئی نہیں رہتا جو تجھے خیرات دے۔ بوڑھے نے پوچھا تجھے کس کا گھر ہے؟ وہ شخص بولا یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ سن کر بوڑھے فقیر پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اگر یہ خدا کا گھر ہے تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا بڑی نادانی کی بات ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ میں تو آج تک خدا کے کسی بندے کے دروازے سے بھی مایوس نہیں لوٹا، پھر خدا کے دروازے سے خالی ہاتھ کیوں لوٹوں گا؟ میں اب یہیں بیٹھ کر صدا لگاتا رہوں گا، یقین ہے میرا دامن مرادوں سے بھر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا وہیں بیٹھ گیا اور 1 سال تک برابر صدا لگاتا رہا۔ نوبت جہاں تک پہنچی کہ اس پر
ضعف غالب آنے لگا۔ اسی حالت میں جب ایک صبح اس کا دل ڈوب رہا تھا، ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے اس کے سرانے آیا۔ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی اور وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا کہ جس نے بھی سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا اسے مایوسی نہیں ہوئی، البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ سوالی صابر و شاکر ہو۔ یہ وہ دربار ہے جس سے کوئی خالی نہیں جاتا، مگر یہ شرط ہے صبر و رضا سے آشنائی ہو۔ خدا والوں کے مذہب میں درنگی زہر قاتل ہے، فدا اس پر خدائی ہے خدا کا جو فدائی ہو۔ اس حکایت میں حضرت سعدی نے بہت دلنشیں انداز میں مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ حصول رزق کا معاملہ ہو یا کوئی اور، انسان کو چاہیے کہ جملہ معاملات میں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس حکایت میں یہ کنایا موجود ہے کہ بوڑھا گداگر بالآخر اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ مرحلہ صبر و حوصلے کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ یہ سنت اللہ ہے کہ آزمائش کے بغیر انعام سے نہیں نوازا جاتا۔ دعا اور اثر بیان کیا جاتا ہے ایک درویش ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجات اپنے رب سے بیان کرنے لگا، لیکن غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی، فضول وقت برباد نہ کر۔ دوسری رات درویش پھر عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہاتف غیب نے میرے مرشد کی دعاؤں کے روکے جانے کی خبر سنا دی ہے۔ وہ درویش کو دعا میں مصروف دیکھ کر بولا، جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا قبول نہ ہوگی تو کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ درویش نے مرید کی یہ بات سنی تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس کے دروازے کے سوا کوئی اور دروازے بھی تو نہیں۔ اگر میرے خدا نے میری طرف سے نظریں پھیر لی ہیں تو یہ خیال نہ کر کہ میں اس کا در چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا، میرا تو اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اس کا در چھوڑوں تو پھر جاؤں کہاں، اور داتا کون ہے اس کے سوا؟ سب کا رازق، سب کا مالک ہے وہی، سب کا خالق، سب کا رب، سچا خدا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ مرد دانا خدا کے سوا کسی اور کو کسی حالت میں بھی اپنا حاجت روا خیال نہیں کرتا، وہ بامراد ہو یا نامراد رہے، اس کی پیشانی مالک حقیقی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہتی ہے۔ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اپنی خامی سے آگاہ ہو کر پھر دست دعا بلند کرتا ہے، تان کہ اس کا دامن گوہر مراد سے بھر جاتا ہے۔ خاوند کی شکایت بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان دلہن نے ایک مرد بزرگ سے شکایت کی کہ میرے شوہر کسی وقت بھی میرے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتا، جبکہ اس مکان میں رہنے والے دوسرے لوگ سچے دوستوں کی طرح شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی اس بے التفاتی سے بہت آزردہ ہوں۔ دلہن کی یہ بات سن کر مرد بزرگ نے جواب دیا، اے خاتون، اگر تیرا شوہر حسین ہے یا اس کی ذات میں کوئی اور نمایاں خوبی ہے تو اس کی بے التفاتی کو برداشت کر۔ ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کرنا تیرے لیے مناسب نہ ہوگا کہ اس جیسا کوئی اور نہ مل سکے گا۔ ترش روئی سے نتیجے ترش روئی کا جواب، ترش رو کے ساتھ بھی شیریں کلامی چاہیے۔ موم بن جاتا ہے پتھر بھی بفیض حسن خلق، ظلم کو برداشت کر گر نیک نامی چاہیے۔ حضرت سعدی کی اس منظوم حکایت کا آخری شعر ہے، رضا دے بفرمان حق بندگار کہ چون او نبینی خدا بندگار۔ اس شعر کا مطلب ہے بس تجھے چاہیے کہ اطاعت شار غلام کی طرح اللہ پاک کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزار، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس جیسا کوئی اور آقا تجھے نہیں مل سکتا۔ دراصل اس گریز سے یہ حکایت کا اصل مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سعدی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی ہماری تمناؤں کے مطابق نہ ہو اور ہمارے چاروں طرف بامراد لوگ بس رہے ہوں تو پھر بھی ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ہماری روگردانی سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، البتہ ہم زیانکار بن جائیں گے۔ شیر کا مقابلہ بیان کیا جاتا ہے، ایک پہلوان لوہے کے پنجے میں اپنا پنجہ پھنسا کر ورزش کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اپنے پنجے میں اس قدر قوت پیدا کرے گا کہ شیر نر کا پنجہ نہ اڑ سکے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا، ایک دن شیر سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت زور مارا، شیر کو زیر کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور شیر نے اسے گرا لیا۔ ایک عورت نے اسے اس بے بسی کی حالت میں دیکھا تو کہا، اب اپنا زور بازو کیوں نہیں آزماتا، تو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔
یہاں تک حکایت بیان کرنے کے بعد سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب عشق مزاجی انسان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو اس سے رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ فہم و عقل وہ اس سے بیگانہ کر دیتا ہے عشق، آدمی دوچار ہوتا ہے برے انجام سے، جس کے گھر مہمان ہو یہ دشمن ہوش و خرد، روشنی پاتا نہیں وہ عقل کے الہام سے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ عشق مزاجی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ اس کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ حکماں نے تو اسے ایک قسم کا مرض از قسم جنون قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا غیر اختیاری جذبہ ہے، جب یہ جذبہ غالب آتا ہے تو مدافعت کی کوئی کوشش کام نہیں آتی، لیکن حقیقتاً ایسی بات نہیں۔ یہ جذبہ صرف اس صورت میں غالب آتا ہے کہ انسان بامقصد زندگی نہ گزار رہا ہو، اور اس نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ انسان بامقصد زندگی گزارے اور اپنی جملہ صلاحیتوں کو اپنے اچھے مقاصد میں لگائے رکھے، بصورت دیگر خالی گھر پر دیو قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ ایاز کی خوبی بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے اکثر درباری اس بات پر بہت تعجب ظاہر کرتے تھے کہ وہ اپنے غلام ایاز پر اس قدر فریفتہ ہے۔ انہیں ایاز میں ایسی کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کر کے سلطان کی توجہ کا مستحق بناتی ہو۔ سلطان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس اعتراض کا جواب دوں گا، اور اتفاق سے جلد ہی ایک ایسا موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان بکھر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھا لے وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی سامان لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ محمود نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا، میں تو حضور کے دلوں میں تھا۔ اب سلطان نے حاسب درباریوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں معتبر بنایا ہے۔ حضرت صاحبی یہ حکایت بیان کرنے کے بعد توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اسی انداز سے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہیے کہ اس کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ رہے۔ اسے تم اس طرح پوجو، اسے تم اس طرح چاہو، اسے تم اس طرح پوجو، اسے تم اس طرح چاہو، وہی منزل وہی مقصد وہی مطلوب بن جائے۔ نہ مانگو اس سے کچھ اس کے سوا شرط وفاشی ہے، وہ محبوب حقیقی اس طرح محبوب بن جائے۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سچے خدا پرست کا کردار واضح کیا ہے۔ دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنے سے انسان خدا پرست نہیں بن جاتا، بلکہ یہ درجہ اسے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنی ہر خواہش اور ہر جذبے کی نفی کر کے وہ خدا کی رضا کو اپنا مقصد و مدعا بنا لیتا ہے۔ بزرگ کی کرامت حضرت سعدی بیان کرتے ہیں، ایک بار میں ایک مرد بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ خشکی کا راستہ ختم ہو کر دریا کا سفر شروع ہوا تو میں کرایہ ادا کر کے کشتی میں سوار ہو گیا، لیکن اس بوڑھے کا ہاتھ خالی تھا، وہ کرایہ نہ ادا کر سکا اور ملاحوں نے کرایہ ادا کیے بغیر اسے سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنی ہمراہی کی اس بے چارگی پر بہت افسوس ہوا۔ رنج سے میری آنکھوں میں کر بولا، اے سعدی تو کیوں رنج کرتا ہے؟ جو دریا اس کشتی کو دوسرے کنارے پر لے جائے گا وہ مجھے بھی پار اتار دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا۔ مجھ پر اس واقعے سے بہت ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسری صبح میں کنارے پر اترا تو وہ بوڑھا پہلے وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، اے سعدی تو اس بات پر تعجب نہ کر، تجھے کشتی نے پار لگایا اور مجھے میرے خدا نے پار پہنچا دیا۔ کیا تو بچے کی حالت سے آگاہ نہیں ہے کہ اسے آگ کی ہلاکت آفرینی سے کچھ آگاہی نہیں ہوتی، لیکن مہربان ماں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ بس یہی حال خاصان خدا کا ہے، ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ معزز و محترم لوگ ایسے مقام میں ہیں جہاں اس دنیا کا سورج ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے اور 7 سمندر ایک قطرے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اگر بادشاہ حقیقی اپنی عظمت کا علم بلند کرے تو کائنات کا نام نشان مٹ جائے۔ کھو چکے ہیں جو خدا کے عشق میں اپنا وجود، کس طرح پہنچے گا ان کو آب و آتش سے گزند۔ آگ میں کچھ اور بڑھ جاتی ہے کندن کی دمک، کرتا ہے جوہر نمایاں اپنا آتش میں سپند۔
اس حکایت میں حضرت سعدی نے ایک بزرگ کی کرامت کا حال بیان کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بظاہر خود پڑھے لکھے لوگ معجزے اور کرامت کے قائل نہ تھے، لیکن اب تو سائنس کی ایجادات نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ خود انسان کی ذات اتنی اہم قوتوں کا منبع ہے کہ کوئی مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے بھی آگے ایک ذرہ یعنی ایٹم بے پناہ توانائی کا حامل ہے، بے پناہ قوت پرواز اور حیرت انگیز اڑنے والے مصنوعی سیارے، خلائی اسٹیشن اور برقی لہروں سے کام کرنے والے آلات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سب اس بات کی شہادت بنتے ہیں کہ اس کائنات کا دولہا انسان محض مٹی کا کھلونا نہیں، اس کی ذاتی صلاحیتیں بے پناہ ہیں، اور جو لوگ ان صلاحیتوں سے آگاہ ہو کر ان سے کام لے سکتے ہیں ان کے لیے پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا ایک معمولی بات ہے۔ ایک مکھیا اور بادشاہ بیان کرتے ہیں، ایک گاؤں کا مکھیا اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ شاہی لشکر خیمہ زن تھا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو سپاہیوں کی سج دھج اور بادشاہ کا کر و فر دیکھ کر لڑکے پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کبھی زرعی کمر بند غلاموں کو دیکھتا تھا، کبھی نیزے بردار سپاہیوں کو۔ دوسری طرف مکھیا کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ بیٹے نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو اس سے کہا، ابا جان، آپ بھی تو اپنی بستی کے سردار ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت بڑے سردار ہیں، پھر آپ بادشاہ اور اس کے لشکر کو دیکھ کر اس قدر گھبرا کیوں گئے؟ مکھیا نے جواب دیا، بیٹے، اس میں شک نہیں کہ میں اپنے گاؤں کا پردھان ہوں، لیکن بادشاہ کے سامنے میری کیا ہستی ہے، میں تو اس کے ادنا چاکروں میں شامل ہونے کے قابل بھی نہیں۔ کیا ہے ایک مکھیا کی ہستی بادشاہ کے سامنے؟ کرما کے شبتاب ہے گویا کے پیشے آفتاب، ہے یہی انسان کی حالت کبریا کے روبرو، طور کی مانند جل جائے جو اٹھ جائے حجاب۔ اس حکایت کے آخر میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور شان کا ادراک رکھنے والے اولیاء کرام اسی لیے ہر وقت لرزہ براندام رہتے ہیں کہ ان کی حالت اس مکھیا کی سے نہیں ہوتی جو گاؤں میں اپنے آپ کو سب سے بڑا خیال کر کے اتراتا ہے۔ آخر میں وہ کیا پیاری بات کہتے ہیں، تو اے بے خبر ہمچنان دردہی کہ برخیز گاؤں میں ہی اب کو اس قدر خیال کرتا ہے۔ حقیقی کارساز میں شیراز سعد بن زنگی کی قصیدہ پڑھا، کیا یہ قصیدہ بہت خوش ہوا اور اسے بیش قیمت خلط بخشا۔ اس خلط کے دامن پر اللہ بس کا توبرا کڑا ہوا تھا۔ قصیدہ پڑھنے والے کی نظر اس توبرے پر پڑی تو اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ اس نے اپنے جسم سے خلط اتار کر پھینک دیا اور دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کہنے میں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوئی۔ درویش اس کی زبانی سارا احوال سن کر بہت حیران ہوئے۔ ایک نے کہا، تم بھی عجیب شخص ہو، بادشاہ کی طرف سے بخشے گئے انعام کو یوں ٹھکرا دیا۔ وہ بولا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ کارساز حقیقی تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب تک میں اس راز سے آگاہ نہ تھا، خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا۔ اب اللہ پر کامل یقین ہوا تو میرے دل میں نہ بادشاہ کا خوف، ذات سے کوئی امید، نہ پھر کسی سے سوال کیوں کیجیے، چھوڑ کر مالک حقیقی کو خود کو وقف ملال کیوں کیجیے۔ اس حکایت میں حضرت سعدی نے نہایت خوبصورت انداز میں خوف اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا گر بتایا ہے۔ دراصل ہماری دنیا مسائب اور خرابیوں کی بنیادی وجہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کو چھوڑ کر جو حی و قیوم اور قادر مطلق ہے، انسانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے تو بہرحال پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر شخص اس کی امیدوں کے مطابق ہو۔ تمام پریشانیوں کا واحد علاج خدا کی ذات پر کامل بھروسہ ہی ہے۔ حکایات بوستان سعدی، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 2 اختتام کو پہنچی۔